فلما قضینا علیہ الموت، بڑے مشہور واقعات ہیں قصص الانبیاء کے کہ جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں، میں صرف آپ کے حافظے کو تازہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہاں سے ایک لفظ ایک نقطہ آپ کے حوالے کروں گا۔ سنی بھی بات ہے، پڑھی بھی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ قرآن قدیم اتنا ہی ہے جتنا خود خدا قدیم ہے۔ اتنے قدیم کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اتنی قدیم کتاب سے پڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان کی موت کا ارادہ کر لیا، جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب سلیمان کو موت دینا ہے، جب ہمارا ارادہ ہو گیا، جب امر آ گیا کہ سلیمان کا اب انتقال ہونا ہے، سلیمان کو اب موت دینا ہے۔ جناب سلیمان، آپ کو پتا ہے کہ ملک سلیمان کے مالک ہیں، اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کچھ ملک سلیمان میں جناب سلیمان کو عطا ہوا۔ ہوا پر اختیار عطا ہو گیا، قلع پر اختیار عطا ہو گیا، زمین پر اختیار، آسمان پر اختیار، مخلوقات پر اختیار، جنات پر اختیار، انسانوں پر اختیار، پرندوں پر اختیار، سرکش شیاطین تک پر اختیار، سرکش شیاطین، سرکش جنات تک پر اختیار جناب سلیمان کو عطا ہو گیا۔ 2.5 میل چوڑا، 3.5 میل لمبا تخت جناب سلیمان کا کہ جو ہوا میں پرواز کرتا، اور اس پہ سایہ فگن ہوتے ہیں سارے پرندے۔ میں نے آپ کو حافظے کو یاد یعنی تازہ کروا دیا، یہ سب آپ کے علم میں باتیں پہلے سے محفوظ ہیں، کوئی نئی بات میں نے آپ کے اضافے میں نہیں کہی۔ اب جناب سلیمان قصر بنا لیا، اور قصر بنا کے قصر کی سب سے اونچی منزل پر کھڑے ہو گئے۔ چاروں طرف جناب سلیمان کے کارندے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں۔ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا ہے، اور جو کچھ تعمیر ہو چکا وہ ہو چکا، اور مزید عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، اور سرکش شیاطین اور جنات کام میں مصروف ہیں۔ اور جناب سلیمان قصر کی سب سے اونچی منزل پر کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کو دیکھ رہے ہیں، اور سب جناب سلیمان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دور کا حجت کھڑا ہوا ہے، وہ حجت خدا کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ حجت خدا اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ حجت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب حجت خدا کی آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے، سب اپنے اپنے کام میں تندہی کے ساتھ مصروف ہے، اس لیے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ کوئی اپنی ڈیوٹی سے تجاوز نہیں کر رہا، اس لیے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ جناب سلیمان بڑا صاحب جبروت نبی ہے، بڑا صاحب غضب نبی ہے، بڑا صاحب قوت و استطاعت نبی ہے، چاہے تو کسی کو بھی سزا دے سکتا ہے۔ اس لیے سب خوف کے مارے بھی اور کچھ اطاعت کی منزل پر آ کر بھی جناب سلیمان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جناب سلیمان کا یہ حکم تھا، یہ بھی بات آپ کے نالج میں ہے، آپ کے حافظے میں ہے، جناب سلیمان کا حکم تھا کہ میں سب سے اونچی منزل پر تنہا کھڑا ہوا ہوں، خبردار میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آ سکے، میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں نہ آئے، خبردار۔ جناب سلیمان کا آرڈر ہے، جناب سلیمان کا امر ہے، جناب سلیمان کا حکم ہے۔ تو کوئی جناب سلیمان کے پاس جا نہیں رہا تھا، وہ سب سے اونچی منزل پر جناب سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، اور جناب سلیمان کا امر ہے کہ کوئی بغیر اجازت میرے پاس نہ آئے۔ جناب سلیمان نے اپنا عصا لیا، اور عصا کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور ایسے عصا ٹھوڑی کے نیچے ہے، اور جناب سلیمان ایسے دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب سلیمان اپنی ٹھوڑی کے نیچے عصا کو رکھے ہوئے سب کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں کوئی آ گیا، توجہ فرمائے، جن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، میں سمجھ رہا ہوں کہ پہنچ گئے آپ جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایسے میں جناب سلیمان کے پاس کوئی آ گیا، جناب سلیمان نے ایسے ہی دیکھا، اور جلال کے عالم میں کہا، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی میری اجازت کے بغیر نہ آئے۔ آنے والے نے کہا، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے تو بولتے جائیں نا، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں، میں ملک الموت ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کی روح کو قبض کروں۔ جناب سلیمان نے آمنا صدقنا کہا، اور کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں، لیکن کیا اجازت ہے کہ میں ایک طرف بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں، اجازت نہیں، اجازت نہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کی روح قبض کی جائے گی۔ عصا ہے، عصا ٹھوڑی کے نیچے ہے، اور عصا کی نوک زمین پر ٹکی ہوئی ہے۔ ایسے میں جناب سلیمان کی روح قبض کر لی گئی، جناب سلیمان کی روح ایسے میں قبض کر لی گئی،
جناب سلیمان ایسے ہی کھڑے رہے. ہائے ہائے ہائے. قرآن نے کہا ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ. کسی کو خبر نہ ہوئی کہ جناب سلیمان مر گئے. سب سمجھتے رہے کہ جناب سلیمان زندہ کھڑے ہیں. جا کے پڑھیے گا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, دلیل آپ کو کتابوں میں مل جائے گی, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی, سب نے لکھا کہ جناب سلیمان 1 سال تک ایسے ہی کھڑے رہے. جیتے رہیں, سلامت رہیں آپ. 1 سال تک روح قبض ہو گئی اور 1 سال تک جناب سلیمان ایسے ہی کھڑے رہے, ایسے ہی. اور 1 سال تک سارے جنات اور ساری مخلوقات جناب سلیمان کو زندہ سمجھتے رہے اور وہ ویسے ہی کام کرتے رہے. خدا کے لیے میرا ساتھ دیتے جائیں. اور وہ ویسے ہی کام کرتے رہے. سب سمجھ رہے تھے کہ یہ حجت خدا کھڑا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی, میں نے کہا نا کہ میں نے حجت کے صفات بیان کیے تھے آپ کے سامنے, ان صفات میں ایک صفت اور ہے کہ جو اس وقت کے جنات, شیاطین اور انسانوں کے سامنے حویدہ ہو گئی. وہ صفت کیا ہے؟ 1 سال تک جناب سلیمان ایسے ہی کھڑے رہے. روح پرواز کر گئی, نہ جسم خراب ہوا. کوئی مشکل بات میں نے نہیں کی ہے. نہ جسم خراب ہوا. پھر بڑی احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ سارے جنات دیکھ رہے تھے کہ سلیمان ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں. نہ یہ کھانے کے لیے جاتے ہیں, نہ یہ پانی پی رہے ہیں, نہ ان کو کسی دوسری حاجت کی ضرورت پڑ رہی ہے. احتیاط کے ساتھ جملے کہنے پڑتے ہیں نا, ادب کے ساتھ. نہ ان کو کسی دوسری حاجت کی ضرورت پڑ رہی ہے, نہ یہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ یہ پانی پی رہے ہیں. 1 سال تک ویسے ہی کھڑے رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنات بھی سمجھ رہے تھے نہ یہ ہم جیسا ہے نہ اس جیسے ہم ہیں. وہ جنات بھی سمجھ رہے تھے کہ حجت نہ ہم جیسا ہوتا ہے اور نہ ہم حجت جیسے ہوتے ہیں. ہماری احتیاجات الگ ہیں اور حجت کی احتیاجات الگ ہیں. اس کی محتاجی الگ ہے, ہمارے احتیاج الگ ہیں. ان کی ضرورتیں الگ ہیں, ہماری ضرورتیں الگ ہیں. ہم محتاج ہیں, وہ محتاج نہیں. اس لیے کہ وہ صمد کا نمائندہ ہے, وہ بے نیاز کا نمائندہ ہے, وہ اس کا نمائندہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. توجہ فرمائی لی نا آپ نے. کہا کہ بھائی ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ. اس وقت معلوم ہوا کہ جب دیمک نے لکڑی کھانا شروع کی, اور جب عصا دیمک کھا گئی تو جناب سلیمان گرے. جب گرے تو معلوم ہوا کہ بھائی جناب سلیمان مر چکے ہیں. تو معلوم ہوا کہ 1 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا. تو حجت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا, حجت نگاہ خدا میں ہوتا ہے. جنہوں نے بے شک کہا ان کو میرا سلام ہے, اور جو خاموش ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ وہ بھی بولتے چلے جائیں. حجت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا, چاہے وہ انبیاء کی کوئی سلسلے سے تعلق رکھنے والی حجت ہو, چاہے وہ معصوم سے سلسلے سے تعلق رکھنے والی حجت ہو. وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا, نہ عام انسان اس کی طرح ہوتے ہیں. اب میں نے جو کہا کہ جہاں توحید ہے وہیں ولایت ہے, جہاں توحید ہے وہیں ولایت ہے, جہاں ولایت ہے وہیں توحید ہے. اور اتنے قریب ہیں کہ کوئی ان کے قرب کا اندازہ نہیں لگا سکتا, کوئی ان کے قرب کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ارشاد ہوا کہ من فی السماوات والارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون. سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں, کچھ ہیں جو زمین میں رہ رہے ہیں, اور کچھ ہیں جو اس کے قریب رہ رہے ہیں. اللہ اکبر, اتنی مشہور آیت ہے سورہ انبیاء کی. کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں, کچھ ہیں جو زمینوں میں رہ رہے ہیں, اور کچھ ہیں جو اس کے قریب رہ رہے ہیں. لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون. وہ اپنی عبادتوں پر غرور بھی نہیں کرتے اور نہ وہ عبادتوں سے تھکتے ہیں. پوچھا گیا, معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ من فی السماوات والارض ومن عنده, کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں, کچھ ہیں جو زمینوں میں رہ رہے ہیں, اور کچھ ہیں جو اس کے قریب رہ رہے ہیں.
مولا آسمانوں میں رہنے والے کون ہیں، زمینوں میں رہنے والے کون ہیں، اور اس کے قریب رہنے والے کون ہیں، اس کے پاس رہنے والے کون ہیں؟ شاید میں جملہ آپ تک پہنچا نہیں سکا. دیکھیے من فی السماوات والارض، کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں، ومن فی الارض، اور کچھ ہیں جو زمینوں میں رہ رہے ہیں، ومن عنده، اور کچھ ہیں جو اس کے پاس رہ رہے ہیں. یعنی ہو کی زمین اللہ کی طرف جا رہی ہے. کچھ ہیں جو اللہ کے پاس رہ رہے ہیں، کچھ ہیں جو آسمانوں میں ہیں، کچھ ہیں جو زمینوں میں ہیں، اور کچھ ہیں جو اس کے پاس رہ رہے ہیں. کہا کہ بھئی یہ آسمانوں میں رہنے والے کون ہیں، اور یہ زمینوں میں رہنے والے کون ہیں، اور اس کے پاس رہنے والے کون ہیں؟ توجہ فرمائی آپ نے، اس کے پاس رہنے والے کون ہیں؟ اللہ نے پاس، لفظ پاس کے لیے لفظ استعمال کیا عندہ، لفظ عندہ، اور اس لفظ سے آپ بخوبی واقف ہیں. جیسے ہی تخت بلقیس کا تذکرہ جناب سلیمان کے دربار میں آیا، یاد آیا آپ کو؟ تو جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو اس تخت کو لے کر آئے اور بہت جلدی لے کر آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو میں یہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. جناب سلیمان نے کہا بہت دیر ہے، اور کوئی ہے جو اس سے بھی جلدی لے آئے؟ وقال الذی ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا. اب مجھے لفظ پاس سمجھانا ہے. ومن عنده، ومن عنده، جس کے پاس، عند عین نون اور دال، اس کا ترجمہ ہے پاس، اس کے پاس، اللہ کے پاس. اور ادھر کیا ہے؟ وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ میرے پاس بیٹھے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے پاس بیٹھے، یہ آپ کے پاس بیٹھے، میں آپ کے پاس ہوں، آپ میرے پاس ہوں. جب میں نے لفظ پاس آپ اور اپنے لیے استعمال کیا تو اس سے کچھ فاصلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ مثلا 2 فٹ کا فاصلہ ہے، 3 فٹ کا فاصلہ ہے. جب میں نے کہا نا میں آپ کے پاس ہوں اور آپ میرے پاس ہوں، تو فاصلہ ذہن میں آ گیا کہ کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر ہے، کوئی 3 فٹ کے فاصلے پر ہے، کوئی 1 فٹ کے فاصلے پر ہے. لیکن کاش کہ میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں. میں یہ کہوں کہ آپ کے پاس علم ہے، اب بتائیے علم میں اور آپ میں کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے کہا میں آپ کے پاس ہوں، کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کے پاس ہوں، آپ میرے پاس ہیں، تو پاس میں فاصلہ سامنے آ گیا. 1 گز کا فاصلہ ہے، 2 گز کا فاصلہ ہے. لیکن جب یہ کہا کہ آپ کے پاس علم ہے، تو اب بتائیے کہ علم میں اور آپ میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ کہیں گے اب جو لفظ پاس استعمال ہوا ہے اس میں کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ علم میرے اندر ہے، باہر نہیں ہے. اس لیے کہ جب لفظ علم استعمال آیا اور لفظ پاس اس کے ساتھ استعمال ہوا تو اب کیا ہوا؟ علم میرے پاس علم ہے اور آپ کے پاس علم ہے. تو اب علم جب لفظ پاس علم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی فاصلہ نہیں آتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر علم ہے، میرے اندر علم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو زمینوں میں رہتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں. لفظ اندہو استعمال ہوا کہ جیسے علم کے لیے لفظ اندہو استعمال ہوا، ویسے ہی یہاں پر اللہ کے لفظ قرب کے لیے لفظ اندہو استعمال ہوا. کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو زمینوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں. کہا کہ آسمانوں میں جو رہتے ہیں وہ ہیں ملائکہ. من فی السماوات ہم الملائکہ، جو آسمانوں میں رہتے ہیں وہ ملائکہ ہیں. ومن فی الارض ہم الجان والبشر، اور جو زمینوں میں رہتے ہیں وہ جنات ہیں اور انسان ہیں. وَنَحْنُ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور ہم وہ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں. اللہ اکبر. ہم وہ ہیں جو اس کی عندیت میں رہتے ہیں، اس کے پاس رہتے ہیں، اس کے پاس رہتے ہیں. پوچھا گیا، اور پوچھنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ پوچھنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے. پوچھنے والا ہے سلمان فارسی بھی نہیں، سلمان محمدی.
سلمان محمدی نے معصوم سے پوچھا امیر المومنین ارشاد فرمائیے کہ آپ جب کچھ نہ تھا اور اللہ تھا. سلمان فارسی کی تو معرفت حاصل کریں نا, علی کی معرفت تو بہت بلند ہے. پہلے ذرا سلمان فارسی کو تو پہچانے کہ کس مقام بلند سے, کس مقام رفعت سے آ کر, کس مقام معرفت کی گہرائی پر جا کر سلمان نے سوال سوچا ہے. سوال سوچا, سلمان فارسی نے سوال سوچا, اور سوال جو سوچا تو اب کس سے پوچھنا ہے؟ امیر المومنین سے. وہ امیر المومنین کہ جس نے کہا جب بھی پوچھنا مجھ سے ہی پوچھنا. علی نے کہا جب بھی سوال کرنا تو مجھ سے ہی سوال کرنا. تو اب سوال کرنے والا سلمان, اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مولائے سلمان, علی جیسا ولی. کہا کہ مولا یہ بتائیے جب کچھ نہ تھا اور صرف اللہ تھا. دیکھیے یہ سوال بھی ذہن میں آنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں. یعنی یہ سوال بھی کوئی صاحب معرفت ہی سوچ سکتا ہے, کوئی صاحب معرفت ہی سوچ سکتا ہے. اصل میں معرفت ہے کیا؟ میں روکتا ہوں بات کو. معرفت کیا ہے؟ آقا محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ایک روایت لکھی, اور روایت میں یہ بیان کیا کہ ایک شخص ہے حسن بن عبداللہ, اور کوئی 80 یا 85 برس کی عمر, نمازی, روزے دار, پرہیزگار, متقی, جہادی, سارے اس میں جو احسن صفات ہو سکتی ہیں وہ ان میں ہیں. اور لکھا یہ ہے کہ اتنا بے باک انسان کہ بھرے دربار میں خلیفہ کو ٹوک بھی دیتا تھا کہ تم یہ غلط فیصلہ کر رہے ہو, تم نے یہ غلط بات کی ہے, ایسا نہیں ایسا. اتنا بے باک انسان, متقی بھی ہے, بلا کا پرہیزگار بھی ہے, نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, حج گزار بھی ہے, زکوٰۃ دینے والا بھی ہے, سارے اس میں جو احسن صفات ہو سکتے ہیں وہ ہیں. ایک مقام ایسا آیا کہ مسجد میں حسن بن عبداللہ سے امام موسی کاظم علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. نہیں, آپ صلوات ایسے پڑھ لیں کہ جیسے آپ تھک چکے. توجہ ہے, میرے ساتھ ہیں سارے کے سارے. امام سے ملاقات ہو گئی, امام سے ملاقات ہوئی, امام سے سوال ہوا اور جواب سلام پایا. تو امام نے کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم حسن بن عبداللہ ہو, اور تم احسن صفات تمہارے اندر بھی ہیں, اور تم خلیفہ کو برسر منبر, برسر تخت ٹوک بھی دیتے ہو. یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس, نمازی بھی ہو, روزے دار بھی ہو, حج گزار بھی ہو, پرہیزگار بھی ہو, سب کچھ ہے تمہارے پاس, لیکن معرفت نہیں ہے. اللہ اکبر. کا سب کچھ ہے تمہارے پاس, معرفت نہیں ہے, جاؤ معرفت حاصل کرو. یعنی ان تمام نیک اعمال کے ساتھ معرفت کا ہونا ضروری ہے. بولی ہاں یا نہیں؟ اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے. کا سب کچھ ہے, سارے احسن صفات ہیں تمہارے اندر, لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں ہے, جاؤ معرفت حاصل کرو. اس نے کہا کہ یہ معرفت کیسے حاصل کروں؟ کہا کہ اطلب الحدیث, جاؤ علم حدیث حاصل کرو. کہا کہ امن, کس سے حاصل کروں؟ حسن بن عبداللہ نے کہا امن, کس سے حاصل کروں؟ والا نے کہا ان فقہاء اہل المدینہ, جاؤ مدینے کے فقیہوں سے پڑھو, مدینے کے فقہاء کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کہ علم حدیث کیا ہے, تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ معرفت کسے کہتے ہیں. یہ کہا مولا چلے گئے. 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی, سال سے بھی بڑھ کر. اس کے بعد ملاقات دوبارہ ہو گئی. دوبارہ ہوئی تو پورے سال یا 1.5 سال یا 2 سال جتنا علم حدیث حاصل کیا, جتنا علم فقہ حاصل کیا, وہ سارا کا سارا امام کو سنایا. کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ علم حدیث حاصل کرو, علم فقہ حاصل کرو, اور تو میں نے سب حاصل کر لیا. امام نے کہا سناؤ. وہ سب سنایا. جو کچھ بھی علم پڑھا تھا میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ بڑا نازک جملہ آ رہا ہے اب جو آنے والا, حوالہ اس لیے پہلے دے دیا کہ آغائے محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں جملہ لکھا ہے. چونکہ تقریر لائیو جا رہی ہے تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں تاکہ ان تک بھی حوالہ پہنچ جائے. اب جو بات آ رہی ہے بڑی حساس بات ہے. کہا کہ کیا حاصل کیا؟ جو کچھ بھی مدرسے میں پڑھا تھا وہ سارا کا سارا مولا کو سنایا. جب سب سنا چکے, مولا نے کہا سب سنا دیا,
کا سب سنا دیا. مولا نے کہا سارا کا سارا غلط. کا سارا کا سارا غلط. کا سارا کا سارا غلط. جو کچھ حاصل کیا سب غلط. جاؤ جاؤ معرف المعرفہ، جاؤ معرفت کی معرفت حاصل کرو. کہا ابھی بھی سب کچھ حاصل کر لیا. فارف المعرفہ، جاؤ پتہ کرو کہ معرفت کیا ہے. یہ کہا اور مولا چلے گئے. اب حسن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہو گئی کہ میرا ایمان کس منزل پر ہے، میرا ایمان کس منزل پر ہے، میں اصول کی اور فروع کی کس منزل پر، عمل کی کس منزل پر، عقیدے کی کس منزل پر ہوں. اور ایسے میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگے اور موقع تلاش کیا کہ دوبارہ امام سے ملاقات ہو جائے. اور بالکل کچھ ہی عرصے بعد، کچھ ہی لمحے بعد، کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ امام سے مسجد میں ملاقات ہو گئی. اب انہوں نے آگے بڑھ کر کہا انی احتج علیک بین یدی اللہ فدلنی علی المعرفہ. کہا کہ میں اللہ سے، اللہ کے دربار میں آپ کی شکایت کروں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے. اللہ اکبر. اب آپ بتائیے. کہا میں شکایت کروں گا اللہ سے آپ کی، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے. یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر پہلے ہی دن امام سے پوچھ لیا ہوتا، یہ کیوں پوچھا کہ کس سے حاصل کروں؟ سامنے مجسم معرفت کھڑی ہوئی ہے، سامنے مجسم ولی کھڑا ہوا ہے، سامنے مجسم علم کھڑا ہوا ہے، سامنے مجسم تقوی کھڑا ہوا ہے، سامنے مجسم اصول و فروع کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر پوچھا جا رہا ہے کس سے حاصل کروں. تو آپ کہا انی احتج علیک بین یدی اللہ فدلنی علی المعرفہ، میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے. خدا کی قسم جملہ لے جائیے، اور اگر بول نہ سکے تو ہاتھ تو بلند کر ہی دیجیے گا، اس لیے کہ جیسے ہی اس نے پوچھا، مولا سے پوچھا، ساتویں حجت سے پوچھا، ساتویں بیٹے رسول کے ساتویں بیٹے سے پوچھا، علی کے ساتویں بیٹے سے پوچھا کہ اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، تو جیسے ہی اس نے پوچھا کہ اب آپ بتائیے معرفت کیا ہے، مولا نے بلا فصل علی علی کرنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں. فَأَخْبَرَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فوراً ساتویں امام نے علی کا ذکر شروع کر دیا. علی کا ذکر شروع کر دیا، یعنی علی کا ذکر معرفت ہے، اور معرفت ہی ذکر علی ہے. میں نے اسی لیے کہا نا کہ بڑا حساس جملہ تھا، اور میں نے اسی لیے حوالہ دیا کہ اور کون علی علی کر رہا ہے؟ خود حجت خدا، خود ولی خدا علی علی کر رہا ہے، خود ولی خدا علی علی کر رہا ہے. تو یہ ہے معرفت، جس میں آ جائے یہ معرفت، پھر اس کا سوال بھی معرفت کی بلندیوں سے ہوتا ہے. تو سلمان فارسی نے سوال بھی معرفت کی بلندیوں سے کیا. ہر کسی کے ذہن میں سوال آ بھی نہیں سکتا تھا. کہا مولا جب کچھ نہیں تھا اور صرف اللہ تھا. یہ سوال صرف سلمان کے ہی ذہن میں آ سکتا تھا اور کسی کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتا. کہا مولا کیا کہا؟ وہ ہیں کہ جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں، وہ ہیں جو زمین میں رہ رہے ہیں، اور وہ ہیں جو اس کے پاس رہ رہے ہیں. اور اس کے پاس کا مطلب یہ ہے عندہ، اس کی عندیت میں رہ رہے ہیں. توجہ ہے؟ بولتے تو رہے نا میرے ساتھ ساتھ. اس کی عندیت میں رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے پاس رہ رہے ہیں. تو کہا کہ جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ ملائکہ. جو زمین میں رہ رہے ہیں وہ جنات اور انسان، اور جو اس کے پاس رہ رہے ہیں وہ ہم ہیں. ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو جملہ آپ کے پاس آ گیا نا. جو اس کے پاس رہ رہے ہیں وہ ہم ہیں، جو اس کی عندیت میں ہیں وہ ہم ہیں، جو اس کی عندیت میں ہیں وہ ہم ہیں. تو سلمان فارسی نے پوچھا اجازت ہے کہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں؟ سوال آپ کے اذہان عالیہ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ بتائیے جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟
میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑی بلند آواز سے پوچھیں گے. اب جواب دینے والا ہے علی. جواب دینے والا ہے علی. کہا کہ جب کچھ نہیں تھا اور صرف اللہ تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ سے مراد آپ کے سب بیٹے، آپ سمیت آپ کے سب نمائندے، آپ کی نسل میں آنے والا ہر ولی، وہ اس وقت کہاں تھا؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ کہا کہ کننا موجودین. اچھا، اتنا آسان عربی کا جملہ ہے کہ آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے، اور میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا آسان جملہ ہے. کننا یعنی ہم، موجودین سب کے سب موجود تھے، فی غامض علم اللہ، ہم اس وقت اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. یعنی اس وقت بھی ہم تھے. یہی تو معرفت کا امتحان ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو خاموش ہو رہا ہے، کون ہے جو بول رہا ہے. میں نے کہا نا معرفت کے امتحانات ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ چپ ہو گئے. اب میں کیا کروں، مجھے تو بہت آگے تک جانا تھا لیکن آپ بار بار چپ ہو رہے ہیں. فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. یعنی جب کچھ نہیں تھا وہ تھا تو ہم تھے. جب کچھ نہیں تھا صرف وہ تھا تو بھی ہم تھے. اس لیے کہنے والے نے کہہ دیا، اور جیسے ہی میں مصرع پڑھوں گا تو آپ کہنے والے کا نام آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا. کچھ نہیں تھا وہ تھا ہم تھے. شاید اس کے ذہن میں یہ روایت تھی، تبھی اس نے کہا تا صورت پیوند جہاں بود علی بود. اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں. تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود. ابھی تو کائنات کا نقشہ تھا ذہن قدرت میں، کچھ بنا بھی نہ تھا اور علی تھا. ابھی تو اس وقت بھی علی تھا. بس تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، توجہ میرے ساتھ رہیے گا کہ اب اس وقت بھی علی ہے. ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں سوال بڑے آرام سے پوچھوں گا، آپ جواب ذرا تیزی سے دے دیجئے گا. میں سوال آرام سے پوچھوں گا، جواب آپ بلند آواز سے دیجئے گا، جیسے بھی چاہے جواب دیجئے گا. چاہے علی علی کہہ کے دے دے، چاہے یا علی کہہ کے دے دے، چاہے علی حق کہہ کے دے دے، چاہے سبحان اللہ یا بابا کہہ کے دے دے. آپ کی مرضی ہے جیسے جواب دیں. کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے. ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں تھے. پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کا علم کب سے ہے؟ ہائے ہائے، سلامت رہے آپ. جیتے رہے، سلامت رہے. آپ نے سب نے میرا ساتھ دیا. خدا آپ کی محبت و معرفت میں اضافہ فرمائے، اور اس سے بھی زیادہ ذکر سننے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کا علم کب سے ہے؟ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، اللہ کا علم قدیم ہے. قدیم کا مطلب یہ ہے جواب صرف ایک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا. معصوم کا جملہ آپ کے حوالے کر دیا کہ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں موجود تھے. اور سوال ہمیں کرنے کا حق حاصل ہے کہ اللہ کا علم کب سے ہے؟ تو جواب صرف ایک ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا علم ہے. تو تب سے ہی ان کو بھی تو مانو. دیکھیے معرفت آج کا موضوع معرفت ہی ہے. کل بھی رات ہاشم گردیزی صاحب سے معرفت کے موضوع پر ہی بات ہو رہی تھی، تو ہم نے یعنی یہ طے کیا کہ معرفت پر ہی بات ہو جائے. یہ معرفت جو ہے یہ بہت ضروری ہے.
ہم ایک دوسرے کو بھی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل پہچان یہ ہونی چاہیے، اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ پتہ کریں کہ علی کون ہے۔ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں بیٹھ جاؤ علی علی کے علاوہ کچھ نہ کرنا۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جہاں بیٹھ جاؤ علی کا ذکر کرنا، معرفت، اور علی کا ذکر برائے معرفت اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ علی کے ذریعے اپنے کو پہچانوانا چاہتا ہے۔ وہ علی کے ذریعے اپنے کو پہچانوانا چاہتا ہے، تو جتنا جتنا معرفت علی بڑھتی جائے گی اتنا اتنا معرفت خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ معرفت خدا تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور نہ علی کی اصل معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ جتنا علی پہنچایا گیا ہے اتنا سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے حقیقت علی تو کسی تک نہیں پہنچی، حقیقت علی صرف دو جانتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، جیتے رہیں، بڑی دیر میں آپ میرے ساتھ آئیں۔ یا تو اللہ جانتا ہے کہ علی کون ہے، یا محمد جانتے ہیں کہ علی کون ہے۔